السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابو المعظم ترابی اعتدال نیوز کے ساتھ۔ آج ہم ڈیرہ اسماعیل خان میں 14 اگست منا رہے ہیں اور یہاں پر ہمارے دو بزرگ موجود ہیں۔ ہم جہاں چھوٹے بازار میں موجود ہیں۔ چھوٹا بازار وہ تاریخی بازار ہیں، یہاں ارد گرد جو ہے تقسیم سے پہلے ہندوؤں کی آبادی تھی۔ جب ہندو یہاں سے ہندوستان چلے گئے اور وہاں سے مسلمان پاکستان آئے تو یہاں جتنی بھی راجپوت برادری آئی تھی وہ یہاں پر آباد ہیں۔ میرے دائیں جانب جو ہے محلہ دیوان صاحب ہے اور محلہ دیوان صاحب میں پنڈت گردھاری لال کا مندر ہے جو آج بھی موجود ہے۔ اسی سائڈ پہ جو ہے بھاٹیا بازار موجود ہے اور جیسا لوٹ رام کا جو ہاسپٹل تھا اس کی عمارت بھی موجود تھی، لیکن اب وہ فروخت کر دی گئی ہے اور وہاں پلازا بنانے کے لیے اسے گرا دیا گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے ہمارے یہاں اس طرف سامنے جو ہے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول نمبر 3 ہے، جو کبھی یہاں پر خالصہ گردوارہ ہوتا تھا اور اسے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول نمبر 3 خالصہ ہی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے اس طرف جو ہے فقیرنی گیٹ ہے اور فقیرنی گیٹ کے اندر جو ہے وہاں پر ایلیمنٹری کالج کی بلڈنگ ہے اور وہ بلڈنگ بھی کبھی گردوارہ ہوا کرتا تھا۔ تو ادھر چمن چوک ہے اور محلہ گسائیاں والا ہے اور یہ سارے جو محلے ہیں وہی پرانے نام چلے آ رہے ہیں۔ محلہ جو حیات اللہ ہے، یہاں پر جو ہندوستان میں جو وی پی سنگھ آرمی چیف رہے ہیں ان کی جائے پیدائش تھی، تو جسے گلی ملکہ والی کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم اپنے دو بزرگوں کے ہاں موجود ہیں جو ہندوستان سے تشریف لائے تھے اور اس وقت ان کی عمریں جو ہیں چھوٹی تھیں، لیکن بزرگوں کے ساتھ آئے تھے۔ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے بھی کچھ حالات دیکھے تھے اور کچھ اپنے بزرگوں سے بھی کہانیاں سنی تھی جس طرح ہم نے بھی سنی ہیں۔ تو میرے ساتھ دائیں ہاتھ پہ موجود ہیں محمود علی صاحب اور میرے بائیں طرف جو ہے موجود ہے محمد اسماعیل صاحب۔ تو میں سب سے پہلے اور محمد اسماعیل صاحب جو ہے وہ پردھان ہیں، تو میں محمود علی صاحب سے پہلے سے پوچھوں گا کہ جب آپ تشریف لائے تھے تو آپ کی عمر کتنی تھی ہجرت کے وقت؟ میری تھی 8-10 سال اوپر۔ اچھا جی، 8-10 سال تھی۔ تو آپ نے کیا دیکھا کہ پھر وہاں ہندوستان سے کیوں روانگی ہوئی اور کیوں پاکستان آئے؟ دیکھو جی، ہمیں قائد اعظم صاحب نے کہا تھا کہ تم مسلمانوں کے ساتھ آباد ہونا چاہتے ہو، رہائش کرنا چاہتے ہو، تمہاری مرضی، ادھر رہو تمہاری مرضی۔ ہم نے کہا کہ نہیں، ہم مسلمانوں کے ساتھ ہی رہیں گے۔ اچھا، اب یہاں آئے تو مسلمانوں یہ اتنے بدترین والا دھندا ہے کہ تمام سیاسی لوگ اس پاکستان کو نوچ نوچ کر کھا گئے۔ خیر جی، اب جیسے کہ ابھی سارے لیاقت علی، قائد اعظم محمد علی جناح یا مطلب ہے انہوں نے کہا تھا، اب لیاقت علی نواب تھے، جی جی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے مروا دیا سیاسی آدمیوں نے۔ کیا گناہ تھا اس کا؟ صرف یہی جرم اس نے کر دیا تھا نا جائز کہ بھئی ان کو جو انڈیا سے آدمی آئے ہیں کہ ان کو ایک سائڈ آباد کر دو۔ اسی علاقے نے چاہے سرحد والے ہوں یا جو بھی ہے، انہوں نے اسے گولی سے مروا دیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ جب جیسے کہ جب آئے تھے تو وہاں پہلے وہاں کے حالات کیسے تھے؟ وہاں کے کچھ بھی نہیں تھا۔ اچھا، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی لڑائی جھگڑا کچھ بھی نہیں تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے شیر کے بچے نے ایسے طریقے سے اس پاکستان بنایا کہ کیا بات ہے، ہمیں کچھ بھی تکلیف نہ ہوئی، لیکن یہاں آ کے بہت زبردست تکلیف ہوئی۔ اچھا نہیں، جب وہاں سے آپ روانہ ہوئے تھے تو سنا ہے کہ وہاں بڑی قتل و غارت تھی، ہندوؤں نے، سکھوں نے، ماسٹر تارا سنگھ نے، سکھوں نے اتنی قتل و غارت کی تھی، اتنی قتل و غارت کی تھی کہ بس ڈبوں ریلوں سے اتار کے گارڈ جو ہے نا گاڑی کھڑے کر دیتا تھا ریل، اور قتل و غارت شروع اور سکھ جو ہے اس میں داخل ہو کے لوگوں کو قتل کر دیتے تھے، ڈھیر لگ رہے تھے لاشوں کے۔ اچھا اسماعیل صاحب، آپ یہ بتائیں کہ یہ جو پردھان کا لفظ ہے آپ کے ساتھ، یہ کس لیے ہے؟ یہ بس آپ دین محمد صاحب، یہ تو بڑوں کو پتہ ہوگا، لیکن یہ کچھ بزرگوں کو سے چلا آ رہا پردھان، لیکن یہ کچھ بڑے پن کا
जी जी प्रधानमंत्री लफ्ज़ है ये। प्रधानमंत्री जी जी तो मैं प्रधान Concordia Colleges, a project of Beacon House, ICS FA, scholarships available. Every lecture will be recorded. Blended learning multimedia, purpose-built campus, AC classrooms, high qualified faculty. मंत्री हिंदू में तो प्रधानमंत्री कहा जा ना, मतलब में कोई जैसे ये यहाँ कोई मलिक बड़ों कह से दो, चला रहा जी, है। जी, अब ये तो सही पता ना, वैसे ये बड़ेपन का नाम है। अच्छा प्रधान। सही, मतलब चौधरीयों ये में से चौधरीयों में सही, जैसा सही, ये वो है, सही, ऐसे सही। नाम है। अच्छा ये बताएं, जब आप आए थे तो आपकी उम्र कितनी थी? तकरीबन मेरी उम्र थी उस टाइम 1938 की पैदाश है मेरी। अच्छा तकरीबन 1947, 9 साल, वही 9 साल तकरीबन तकरीबन थे। महमूद अली साहब की भी इतनी थी, आपकी भी इतनी थी। तकरीबन हम उम्र ही है ये। तो ये जो जब सूरत हाल बनी थी रवानगी की, उससे पहले क्या हालात हुए थे कि आपको याद हो या बुजुर्गों ने भी बताया हो? ये तकरीबन ये काफ़ी गांवों पर हिंदुओं की ये चढ़ती रही हैं, धाड़ क्या कहते हैं उन्हें, कि वो मार धाड़ रही है। सही। कुछ हिंदू भी मारे गए, कुछ मुसलमान भी मारे गए हैं अच्छा, सही, उसमें। ठीक, सही। लेकिन हमारे गांव में तिहाड़ में जी जी ये अल्लाह का करम रहा कि वहाँ किसी हिंदू के या सिख के दांत नहीं कर। अच्छा हाँ, ठीक क्योंकि हमारा ये पुराना गांव था, सही इसमें अफवाह था कि वे इन पर जो है ना असला है। सही। अच्छा और दिल्ली भी इनकार कर गई थी रुकने से, हाँ, कि अगर तिहाड़ रहेगा तो हम यहाँ रहेंगे, नहीं रहेंगे। सही वैसे तो फिर हमारे वजह कैंप लगे, सही वो मुहर्रम गुजरा है और तीसरे दिन गांव खाली हो गया और हिमैया के मकबरे में हमारा कैंप रहा कुछ दिन। सही ठीक। तो सही। उसके बाद वहाँ से जो हम रेल में आए हैं तो लखी मरवत में आकर हमारा तकरीबन 2 महीने जब कैंप पाकिस्तान आए तो यहाँ डेर इस्माइल खान में लकी मरवत में। रहा। लखी मरवत में अच्छा अच्छा सही। तकरीबन 2 महीने हमारा कैंप रहा है वहाँ। अच्छा, सही, हाँ, ठीक। वैसे कोई हमें ऐसी खास तकलीफ तो हुई है। अपना माल जो था, जो 100 रुपए का था, वो 10 रुपए में बिका, अच्छा या मकान छोड़ कर चले आए जी, वहीं। जी, हाँ समझा जी, गाय थी, भैंस थी, बैल थे, जानवर थे और थे। सही सही। तो मान लो जितना मालूम मता था, जो हाँ, जमा खाट पूंजी थी, थे, वो सब पीढ़े वहीं थे छोड़ के आ और गए थे। बाकी सही। घरेलू सामान था, सही। वो तो वहीं रह गया ना। हाँ हाँ जी जी सब सही। कुछ वहीं रह गया, सही। खाली हमने तन पर कायदे कपड़े जो आज़म थे ना, हाँ, वो ही लेकर आए हैं। अच्छा जी जी कायदे आज़म का हमने कहना सही माना अच्छा, कि सही। मुसलमानों के साथ है। ठीक, यहाँ ये कि तराना है जी, जी। कि इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल जी के जी 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 है। हाँ जी लेकिन क्या इस देश की वो जी छीना झपटी इसके साथ हुई है? सही। खुदा के खुदा अच्छा बचाए। हाँ, मतलब ये जो वहाँ एक ये नारा लगाया गया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो वहाँ हिंदुस्तान था, हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, फिर पाकिस्तान बनाया गया जी, पाकिस्तान मुसलमानों के लिए है, वहाँ इस्लाम होगा। तो अब आप क्या समझ रहे हैं कि यहाँ जिस तरह कहा गया था उस तरह है? पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदा माफी दे, हालात बहुत कुछ इन सियासी लोगों ने इतना बर्बाद करके रख दिया। सही ठीक। मतलब वो पाकिस्तान उस तरह नहीं बन ये सकता। अब हाँ ये किस्म का यूँ समझ लो जैसे दरिंदा एक चीज़ जी, को जी। छीन सही नोचता है ना, जी, इस जी। पाकिस्तान को नोच नोच के खा गए। सही अब मैंने आंखों से 2-3 सियासी आदमियों को देखा था जी, जी किसी ज़माने 48-49 में जी कि उनके घर भी नहीं थे। ठीक, आज सही। वो सही। गाड़ियों पे ऐसी कैसी गाड़ी, करोड़ों रुपए की मतलब गाड़ी लूट मार करके अब उनके कोठी बंगले और गाड़ियाँ बन गई। बस। तो अच्छा, आप जब आए थे तो वहाँ क्या कुछ छोड़ के आए थे? देखो जी, बात यह है कि मतलब कितनी हमारा ज़मीन और कितनी? तिहाड़ से तो वैसे ये इतने डरते थे, इतने डरते थे, जैसे बहुत डरते थे अच्छा, तिहाड़ से। सही। क्योंकि वैसे भी तिहाड़ दिलेर था सही और इसमें तालीम याफ्ता आदमी भी थे। ठीक सही। मवेशी हम छोड़ के चले आए, ज़मीन थी, आबाद सही। ज़मीन थी, फसलें पक्की हुई थी, छोड़ के चले आए। ठीक सही क्या करते हैं? सही। एक ने कहा कि चलो भाई चलेंगे, अच्छा भाई चलो, लब्बैक कर दिया। ठीक, तो इस सही। बिरादरी में इत्तेफाक जी बहुत जी था। सही। यहाँ इत्तेफाक का नाम और निशान नहीं रह गया। क्यों? कि सियासियों ने बर्बादी कर दी। ठीक सही। अच्छा आप क्या समझते हैं कि यहाँ जो वहाँ जो नारा लगाया गया था उसका नतीजा, उसका समर यहाँ मिला? तो जी जो नारा लगाया था कि पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, वहाँ कुछ हमें मालूम ऐसा हुआ है कि यहाँ सही इंसाफ ना मिल सका। हम तकरीबन ये जो वहाँ से हिंदुस्तान से आने वाले मुसलमानों को, सही। क्योंकि वहाँ हम सारी ज़मीन काश छोड़ कर आए, यहाँ हमें पूरा रकबा नहीं मिले। जी सही। जो हमारे चाही रकबे थे, जो बंदोबस्त में आए और तो वही रकबे मिले हैं। अच्छा जो रकबे गांव सामलात थे जी
وہ تو ہمیں رقبے نہیں ملے. اچھا صحیح. اور باقی جو گھریلو سامان تھا وہ تو وہیں رہ گیا. باقی جو لا سکے وہ لائے. جائیداد کے بدلے جو جائیداد ملی وہ کم ملی. کم ملی. رشوت نہیں دے رہے تھے نا. اچھا یہ رشوت مانگتے تھے. میں نے کہا عرض کیا ہے کہ یہاں پاکستان میں درندے بہت آباد ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہاں آئے تھے تو تبھی سے رشوت شروع تھی نہ انہوں نے شروع کی ہے یہاں. جی جی ہاں بات پہلے نہیں تھی. ہاں ہاں اچھا بالکل پہلے نہیں تھی. اس سے 4-5 سال جب لیاقت علی وفات پا گئے, جی جی اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے, وفات پا گئے تو اس کے بعد جو ہے نا بس صحیح. اچھا کیونکہ انہوں کو پتہ لگ گیا کہ بھئی اگر اس قوم کو اگر ایک سائڈ جگہ ہم دیتے ہیں نا تو یہ تو بہت دلیر قوم ہے تہاڑ کی. جو وہاں چھوڑ کے اور یہ چلے آئے اور یہاں تو ان میں اور بھی زیادہ اتفاق ہو جائے گا. اچھا جب آپ یہاں آ گئے ڈیرہ اسماعیل خان میں تو مطلب ہے آپ تو چھوٹے تھے, تو آپ کے والدین نے یہاں پھر کیا سلسلہ شروع کیا کہ مکان بھی بنایا, کاروبار بھی شروع کیا؟ وجہ وہ یہاں پہلے جو ہے نا پہلے یہ سونف نہیں تھی. جی جی سونف کو رنگ دیتے تھے. اچھا. اور اس میں میٹھا تھوڑا سا رلا دیتے تھے. اچھا اچھا صحیح. اور یہ پوڑیاں بنا کے یہ سپاری جو یہ پوڑیاں بنا کے بیچتے تھے. اچھا اچھا صحیح. جیسے ہم نے ٹائم گزارا ہے نا, ان کے اوپر بھی خدا کرے ان کے اوپر بھی ایسا ٹائم آ جائے نا تو ہماری تو عزت محفوظ رہی. ٹھیک صحیح. لیکن یہ اپنی عزتوں کو بھی بیچ. Concordia Colleges, a project of Beacon House. ICS FA. Scholarships available. Every lecture will be recorded. Blended learning multimedia. Purpose-built campus. AC classrooms. High qualified faculty. تو آپ یہ بتائیں کہ یہاں جب ہم آئے ہیں تو یہاں مسجدیں بھی ہیں, یہاں نماز پڑھنے کی آزادی بھی ہے, یہاں مذہبی تہوار منانے کی آزادی بھی ہے. تو یہ ہندوستان میں بھی ایسا ہی تھا جب ہم وہاں تھے جی. وہاں کوئی ہمیں تکلیف نہیں تھی. انگریزوں کی حکومت میں اپنی مسجد بناؤ, مندر بناؤ, گردوارہ بناؤ, کوئی رکاوٹ نہیں تھی اپنی ایجاد میں. نہ کوئی مسجدوں میں رکاوٹ تھی کہ بھائی نماز نہ پڑھو, روزے مت رکھو, تہوار مت مناؤ. ہمارے گاؤں میں اپنے گاؤں میں عیدگاہ بھی تھی, گاؤں سے باہر ہے, بڑی اچھی عیدگاہ بنا رکھی تھی, فرش ڈال رکھا تھا, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی. یہ تو اب بعد میں اب آ کے ہوا وہاں جو حالات بگڑے ہیں مودی کی حکومت میں. اچھا اب جو صورتحال ہے جس طرح مودی نے وہاں حالات بنائے ہیں تو مسلمان جو ہیں انہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو واپس ہندو دھرم میں آ جاؤ سارے کے سارے, نہ صرف مسلمان بلکہ جتنے بھی لوگ ہیں, عیسائی ہیں, سکھ ہیں, سب کو. اچھا پھر یہ کہ جی یا پھر ہندوستان چھوڑ دو. تو اب اس صورتحال کو دیکھ کے آپ کو کیسے لگتا ہے کہ پاکستان جب بن گیا, ہمیں یہاں آزادی مل گئی, تو یہ تو ایک بہت اچھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اب یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ جو ہم مسلمانوں کو ایک الگ ملک مل گیا. ہم اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے اور اسے قائم دائم رکھے. اور ویسے کوئی تکلیف نہ ہوئی ہمیں یہاں آنے میں, لیکن وہاں اب مسلمانوں کو باقی اور اقلیتوں کو بھی تکلیف ہے. وہاں مسلمان تو یہاں تھوڑے آئیں گے, وہاں تو بہت زیادہ ہے مسلمان. جی جی بالکل صحیح. تو وہاں کچھ اقلیتوں کو تکلیف ہے اب اس حالات میں. حالانکہ یہ نہرو کی حکومت تھی کانگریس کی, اس میں کوئی مسلمانوں کو تکلیف نہ ہوئی, لیکن یہ اب آ کر تکلیف ہوئی ہے. اچھا آپ یہ دیکھیں نا, وہاں جو بھارت میں ایک تو مسلمان ہیں, سارے لوگ ہیں وہ پریشان ہیں. کشمیر ویسے اس کے قبضے میں ہے, وہاں فوج ہے, مسلمانوں پہ اتنا ظلم جب فلسطین ہے. جی جی. تو فلسطین تو چلو ادھر اسرائیل کے قبضے میں ہے, یہودیوں کے قبضے میں ہے, ہم ہندوستان کی بات کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جب پاکستان بن گیا تو ہمیں جو آزادی ملی ہے تو یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. بہت نعمت, اللہ کی بڑی نعمت ہے. جتنا شکر ادا کرے نا کم ہے. لیکن میں نے پہلے وہ حالات اپنی جگہ. جی جی ہاں, مطلب ہے آپ کو سیاسیوں نے اپنے تجوریاں بھری ہیں, کارخانے ملے لگائے ہیں, جو ڈاکو ہیں, چور ہیں, جنہوں نے لوٹ مار کی ہے, آپ تو ان کی بات کر رہے ہو نا کہ انہوں نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا لوٹ مار کر کے. تو اب یہ بتائیں کہ کاغذ کا منہ بھر دیا. تو ہاں اب کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان کو کیسا ہونا چاہیے کہ یہ ٹھیک ہو, صحیح ہو؟ ٹھیک تو بھائی اب مشکل ہے. کیوں کہ ابھی جو ٹھیک ایسا ہے کہ رشتہ کرتا ہے, میں ہوں منسٹر جی یا گورنر یا لیفٹیننٹ, اب میں نے لڑکی دے دی دوسرے کو, جی وہ وہاں اس کو دباؤ عورت کا اس کو ملے گا.
وہ پھر اسے اب ٹھیک نہیں ہو مطلب سکتا. آپس میں ان کی رشتہ داریاں ہیں, رشتہ داری ہو گئی, تعلقات جڑ رہے ہیں, اب عورتیں ملا دیتی ہیں, عورتیں برباد کر دیتی ہیں, اب نہیں ہو سکتا. مطلب ہم کہ آپس میں جو رشتے جڑ جاتے ہیں سارے سیاسی رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں اور سارے ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں, بہت اچھا دے رہے ہیں. ٹھیک, صحیح. تو اچھا یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم بڑی آزادی کے ساتھ 14 اگست بھی منا رہے ہیں, اور جس طرح منا رہے ہیں تو آپ کیا سمجھ رہے ہو کہ جس طرح ہم 14 اگست یوم آزادی منا رہے ہیں ایسے ہی منانا چاہیے؟ بالکل, بلکہ اس سے بھی اور زیادہ ترجیح دینی چاہیے. اچھا, کہ ہم آزاد ہیں, ہم اللہ کے فضل سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے یہاں, دل سے نہیں ہے. ہمیں اس سے بھی زیادہ کوشش کرنی چاہیے اور زیادہ منانا چاہیے. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سیاسی لوگ جو ہے نا دل سے پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کیا, زبان سے کہتے ہیں کہ بس ہم آزاد ہیں, ترانہ جھنڈیاں وغیرہ وغیرہ کرتے ہیں, اوپر کے دل اس کا عملی نمونہ یہاں آزادی کا وہ چیز نہیں ہے, وہ چیز نہیں ہے. صحیح. لیکن ہمارا چھوٹا سا ملک ہے, اسے خود کفیل ہونا چاہیے تھا. صحیح. تو یہ کیسے ہوگا آپ یہ بتائیں, کیسے اب کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے حکومت یہ کو تو اب بھی, سیاسی جماعتوں کو اب بھی, یہ عوام تو کو بھی؟ سیاستدان جانے, حکومت کسی اچھے بندے آدمی کی ہونی چاہیے, کسی نیک آدمی کی ہو ہے, تو یہ خود کفیل ہوئے. ہر ایک انسان کو آزادی ہونی چاہیے. یہاں بھی اقلیت میں ہیں لوگ, سکھ بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے. وہ بالکل اپنے تہوار, ہولی ہے, دیوالی ہے, اپنے تہوار آزادی کے ساتھ منا رہے ہیں. جیسے ہم منا رہے ہیں عید بقرعید, وہ بھی آزادی کے ساتھ منا رہے ہیں. لیکن وہاں انڈیا میں یہ تکلیف ہے کہ آزادی کے ساتھ وہ نہ عید منا سکتے ہیں, نہ بقرعید منا سکتے ہیں. گائے تو بالکل ذبح کرنا ہی منع ہے وہاں. تو بڑی تکلیف ہے وہاں مسلمانوں کو. عید آئے, بقرعید آئے, ماہ رمضان آئے, شہباز شریف نے 14 اگست آئے, وہاں کشمیر میں قتل عام ہاں قتل عام ہو رہا وہاں. لیکن انہیں آزاد کرنا چاہیے کشمیریوں کو, جو الگ رہنا چاہیں, یا جیسا مشرف جو کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ تو الگ ریاست ہو اس کی, یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہیے, کشمیریوں کو آزادی ملنی چاہیے, آزادی ملنی چاہیے نا, لیکن وہ آزادی نہیں مل رہی. آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اب دیکھا نا میں نے, اب شہباز شریف جیسے اب دوروں پہ گیا ہے, سیلاب ہے, جی جی جی, اب اسی طریقے سے اب چھوٹے ادارے جو ہے نا, یہ کاغذوں کو منہ بھر کے اور جا کے سامنے پیش کر, دیکھو جی ہم نے یہاں گئے, یہاں گئے. اب مزہ تو جب ہی ہے نا, یہ بڑا آفیسر آنکھوں سے آ کے موقع پہ دیکھے کہ تم نے جو یہ رجسٹر میں لکھا ہے یہ کام ہم نے کر دیا, موقع پہ دیکھے. تو جب اس کو اب دیکھو جتنے روٹی والے ہیں ابھی جو ہے نا, دیکھو 10 گرام کی روٹی 15 روپے میں, 15 گرام کی روٹی 15 روپے میں, 10 گرام کی روٹی 15 روپے میں. جو حالت چلی ہے نا اب, کوئی پوچھنے والا نہیں. کیوں وہ سب سوئے پڑے یار آرام سے, کیوں کوئی پوچھے کون, موقع پہ کون آگے دیکھے. دور سے دیکھتے ہیں کہ بھئی فوڈ والے آ رہے ہیں, مثال ہے, جی جی, فوڈ والے آ رہے ہیں, وہ ایک آدمی CID کر کے سیدھا تمام لوگوں کو بتا دے گا کہ فوڈ والے آ رہے ہیں. صحیح, ٹھیک. وہ پھر فوراً تو کوئی تالا لگا دیتا ہے, کوئی بجائے 10 گرام کے 20 گرام کی روٹی غلطی سے وزن پیڑا بڑھ جاتا ہے, کوئی کیسے اپنی جان میں, بس وہ منہ بند کر کے رجسٹر کا اور پھر چلے جاتے. اداروں کا برباد ادارے کر دیا انہوں نے. جی جی, صحیح. مگر ادارے کام نہیں کر رہے, ادارے برباد ہو گئے, تباہ ہو گئے, اور بڑے مہنگائی ہے, ناانصافی ہے, ظلم ہے, جبر ہے, سب کچھ ہے. تو اب دیکھو ہماری زمین تھی, ہماری زمین پٹواری کو رشوت نہیں دی, تحصیلدار کو رشوت نہیں دی, نتیجہ کیا نکلا, وہ پنجاب پھینک دیا. صحیح, ٹھیک. اور 2.5 کلے کل کتنی زمین تھی, اور کلیم ملا تو وہ جو زمین ملی تو وہ پنجاب میں پھینک دیا. صحیح. بھائی کہاں ہم آباد ہیں, تم نے وہاں پھینک دیا. بھائی کیا پوچھا, برباد کر کے کیا کچھ پاکستان. تو اب یہ بتائیں کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے مستقبل میں کیسا ہوگا, کوئی بہتری آ سکے گی یا خرابی ہی رہے گی؟ نہیں, یہ خرابی اس سے بدترین ہو جائے گی. اچھا, بدترین, صحیح, اتنے بدترین ہو جائے گی کہ بہت بدترین ہو جائے گی. تو آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس میں کوئی اصلاحات نہیں ہو سکتی, بہتری نہیں آ سکتی؟
इंशाल्लाह आनी चाहिए, बेहतरी भी आनी चाहिए इसमें। कोशिश आने करनी तो- चाहिए, मेहनत हाँ, करनी कोशिश चाहिए। करनी चाहिए हमारे सियासतदानों बड़े को, आप लीडरों को, सियासतदान कि मौके बेहतरी पे हो आके है। चेक करें ना। जी, मुतकफिल हुआ है, सही, हाँ सही, समझा जी, ठीक, मुल्क में अच्छी आबादी हो है, कच्ची काश्त हो है, जी, सही। नहरें हैं वो है, सही, ठीक। तो उसे जो निज़ाम है उसे ठीक किया गुलजान जाए, है, जो सिस्टम है उसे ठीक कर लिया जाए। जरी इलाके हैं ये, कोई मामूली इलाके तो ना है ये। देखो जी बात है कि थ्रेशर चले तो उस जगह कितनी बोरी हुई है, इतनी बोरी हुई है, जो सिंडिकेट में दे तो सब गवर्नमेंट को दे दे, जो ना जो इतने अपने पास रखे, ये पहले ही उसको रिश्वत चढ़ा देते हैं अफसर को सही, कि तू 100 बोरी हुई है तो तू 20 बोरी लिख। सही, ठीक, ये बड़े अफसर चेक नहीं करते हैं सही, इदारों को। ठीक है, ठीक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और गुफ्तगू की। नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे दोनों बुज़ुर्गों ने हमें बताया है कि वो पाकिस्तान इसलिए आए थे कि हमने मुसलमानों के साथ रहना है, यहाँ इंसाफ होगा, यहाँ तालीम होगी, सेहत होगी, यहाँ रोज़गार के मौक़े होंगे, यहाँ बेहतर ज़िंदगी होगी, हम अपनी मजहबी आज़ादी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकेंगे, खुशहाल और आसान ज़िंदगी गुजार हम सकेंगे। अब भी माकूम हैं। लेकिन इनका ख़याल ये है कि यहाँ जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के बाद हज़रत लियाक़त अली शहीद रहमतुल्लाह के बाद जो माहौल बना है, जो हुकूमतें आई हैं और जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है और इसको यहाँ बदउनवानी रिश्वत का बाज़ार गर्म कर रखा है और ख़राबियाँ पैदा की हैं, तबाहियाँ और बर्बादियाँ कर दी हैं, तो इनकी वजह से जो है पाकिस्तान में कोई ऐसा फ़र्क नहीं है कि हिंदुस्तान से आकर यहाँ उन्हें कोई तब्दीली महसूस हुई हो, बेहतरी महसूस हुई हो। लेकिन एक बात तय है कि अगर सिस्टम को, निज़ाम को ठीक कर लिया जाए, अगर हुक्मरान ठीक हों, अच्छे हों, मुखलिस हों, हमदर्द हों और कोशिश करें, तो पाकिस्तान जो है वो उसका मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है, मुस्तहकम मज़बूत मईशत हो सकती है, आवाम जो है वो खुशहाल हो सकते हैं और पाकिस्तान जो है वो हकीकी मानों में वो पाकिस्तान बन सकता है जिसका ख्वाब जो है अल्लामा इकबाल ने देखा था, जिसकी बुनियाद जो है कायद आज़म ने रखी थी और जिस पाकिस्तान के लिए हम इंडिया को तकसीम करके पाकिस्तान कायम किया गया था। इसी के साथ अबुल मुअज़्ज़म तुराबी को इजाज़त दी। अल्लाह हाफ़िज़।